اسپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار عصمت آشوانی صاحب. تو ان سے آج حالیہ جو پاک بھارت کشیدگی رہی ہے اس کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ موجودہ جو حالات ابھی گزرے ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تقریباً جنگ رہی ہے ہماری پاک بھارت, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں دیکھوں کہ پاک بھارت تعلقات جو ہیں وہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے. بدقسمتی سے اپنی آپ سوچ اگر نہ بدلیں تو پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ پاک بھارت دونوں ملکوں کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں. حالیہ آپ نے کشیدگی دیکھی, پھر اس نے ایک جنگ کی صورت, اور آج کی جنگ جو ہے وہ 65 کی جنگ سے 71 کی جنگ سے مختلف ہے, کیونکہ ابھی آپ نے جدید ایکوپمنٹ کے ساتھ موجودہ حالات کے تناظر میں جنگ لڑنی ہوتی. سوال یہ ہے کہ جنگ کی وجہ کیا ہے. بیسیکلی جب بھی ہماری جنگ ہوتی ہے اس میں بیسک نقطہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا ہے. وہی مسئلہ کشمیر جس پہ حق خود ارادیت کی بات تھی, اور نہرو کے دور میں خود وہ مسئلہ اقوام متحدہ میں لے کے گئے, اور بدقسمتی سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر مختلف مسائل آئے, مسئلے آئے, حل ہوئے, اور بدقسمتی سے آج تک فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا, اس کی وجوہات کیا ہیں, تو اس کے لیے ہمیں تاریخ کو دوبارہ دہرانا ہوگا. لیکن میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنا ہے, اب حالیہ جنگ کو اگر دیکھ لیں, اس حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کریں. میں تھا مودی کے دماغ میں تھا کہ جی ہم یہ جنگ بڑی آسانی سے جیت جائیں گے, پاکستان کو زیر کر لیں گے, اور جو اپنی ہماری شرائط ہیں یا باتیں ہیں وہ ان کے اوپر ہم مسلط کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. بھارت کا جو ارادہ تھا وہ پورا نہیں ہو سکا, اور پاکستان بڑی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب اس نے سٹینڈ لیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا نے دیکھا. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آج کی دنیا میں چاہے وہ مودی ہو یا کوئی اور طاقت ہو, اگر وہ یہ سوچے کہ ہم طاقت کے بل بوتے پہ جدید ایکوپمنٹ کے ساتھ, رافیل طیاروں کے ساتھ, یا پھر جو آج کے جنگی آلات ہیں ان کی کثرت سے, فوج جو ہم سے 5 گنا زیادہ بڑی اس کے پاس ہے, ملک ہم سے بڑا ہے, اس کے باوجود وہ جنگ کیوں نہیں جیت سکے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج کے دور میں جنگیں ماضی میں بھی اور آج بھی جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنگ جذبے کے ساتھ جیتتے ہیں, آپ جنگ کو اپنی قوم کی یکجہتی کے ساتھ جیتتے ہیں, اور اپنے ایک ایسا جوان, اگر آپ کو میں 65 کی بات بتاؤں تو نوجوان ٹینکوں کے آگے لیٹ کے انہوں نے جام شہادت نوش کیا, اور پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی افواج کو یہ فخر ہے, بینگ اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے شہادت کے رتبے پہ فائز ہونا ہے یا پھر غازی بننا ہے. دونوں صورتوں میں ہم ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, اور اگر کوئی اسٹریٹجی کے ساتھ چلتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر, تو اس کی تازہ ترین مثال آپ نے دیکھی کہ مودی کو عبرتناک شکست ہوئی. اس کے انٹرنیشنل جو ساتھی تھے, گرینٹر تھے, پس پردہ مدد کرنے والے تھے, وہ بھی خاموش ہو گئے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم اس میں مودی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اور مودی کی مدد کون کرے گا جو اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے. چانکیہ کی بات کرے, RSS کی بات کرے, یا پھر وہ جو جمہوریہ ہندوستان کی بات کرتا تھا, انڈیا کی بات کرتا تھا, سیکولرازم کی بات کرتا تھا, وہ سارے دعوے بے نقاب ہو گئے, جھوٹ ثابت ہوئے. وہاں پہ ہندو
ریاست کا تسلسل ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھوں کو، پارسیوں کو، کرسچن کو اور کم درجے کے ہندو جو انہوں نے درجہ بندی کر رکھی ہے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. ہندو اور ہندو میں سے برہمن جو ہے وہ مودی کا یار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ملک صرف اسی کے لیے ہو. ایسا آج کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. آشوانی صاحب یہ بتائیں کہ مطلب اس جنگ بندی کے بعد جب بھارت اور پاکستان کی جب جنگ بندی ہوئی ہے تو ٹرمپ کی طرف سے ایک میسیج آیا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے یا ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے یا کوئی پریکٹیکل بھی اس میں ہے آنسر؟ میں نے دنیا کے جنگوں کی تاریخ پڑھی. میں نے پاک و ہند میں دیکھا کہ یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں. تو ایمانداری کے ساتھ میں جو چیز سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. جنگ ایک مدت تک ہوتی ہے، دنوں پہ ہوتی ہے، گھنٹوں میں ہوتی ہے، مہینوں میں، سالوں میں، لیکن بالآخر آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے اور وہیں پہ. اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اگر ہندوستان کے ساتھ اپنی جنگیں دیکھیں، ان کی تعداد خاصی ہے، بہت وقت بھی اس پہ لگا، جانی مالی ہر طرح کا نقصان بھی ہوا، لیکن ہم اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکے. اور اگر بھارت یہ سمجھتا تھا کہ میں ضلع کا، علاقے کا، اس خطے کا چوکیدار ہوں، چودھری ہوں، تو وہ بھی خام خیالی تھی. ہم نے بیٹھنا ہے ان کے ساتھ. اب اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جنگیں ہوئیں، ہم نے میدان میں جیتی، ہم نے فضا میں جیتی. مذاکرات پہ وہ نتائج ہمیں نہیں ملتے کیونکہ ہم نے ایک سیدھا مسئلہ ہے کہ جو انگریز کے دور میں تقسیم ہوئی تھی وہ غلط ہوئی، اور پھر اس کے بعد نہرو وہ مسئلہ UNO میں لے کے گیا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، اور اگر یہاں پہ خدا نخواستہ ایٹمی جنگ چھڑی تو وہ صرف اس خطے تک محدود نہیں ہوگی بلکہ پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کو پتہ ہے. صدر ٹرمپ کی اگر میں بحیثیت پریزیڈنٹ، امریکن پریزیڈنٹ ایک کاوش دیکھوں، دیٹس گڈ. لوگوں نے یہ کہا، چاہے وہ اس پار ہیں یا اس پار ہیں، کہ جنگ حل نہیں تھا. چلو اللہ نے ہمیں آبرو کے ساتھ، عزت کے ساتھ فتح نصیب فرمائی، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہماری قوم کو، ہمارے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو. جو جدھر بھی تھا اس نے بھارت کے خلاف بات کی کیونکہ وہ پاکستان کا سپاہی تھا، پاکستان اس کا وطن تھا، اور انہوں نے اس طرح وہ جنگ تو جیت لی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ اگر وہ ٹرمپ لاتا ہے تو کیا ٹرمپ جو اس وقت مودی جو دنیا کی کسی کی بات نہیں سن رہا، تو بدقسمتی سے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ہم فلسطین کی طرف جائیں تو وہاں پہ نیتن یاہو کی شکل میں ہمیں ایک اور مودی ملتا ہے، اور وہ نیتن یاہو اور مودی دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. اور وہاں پہ بھی ٹرمپ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو یہاں پہ کیسے کرے گا، یہ ایک سوال ہے. اگر کوئی مذاکرات کی ٹیبل پہ آتا ہے، انڈیا بیٹھے، سالس کوئی بھی ہو، صرف ٹرمپ کی بات نہیں ہے، عالمی طاقتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا، انٹرنیشنل گارنٹر کو کردار ادا کرنا ہوگا. اور اس مسئلہ کشمیر کو جب تک آپ حق خود ارادیت کے تحت اور جو ان کا حق بنتا ہے وہ نہیں دیں گے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب کشمیر کی بھی سن لیں، یہ بھی جھوٹے دعوے ہیں کہ کشمیر ادھر ہے یا ادھر ہے. کشمیر واضح طور پر ادھر ہے، پاکستان کی شاہراہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی ریاست کی بات ہے یا نعرہ ہے، وہ کبھی تکمیل میں نہیں پہنچ سکتا. وہ پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا، اور اس کے لیے ہمیشہ یہی کاوش ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے
اس کے لیے چاہے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں، ہم کہیں بھی بیٹھیں، اس نقطے کو ہم نے فراموش نہیں کرنا، اور یہی ہمارا مطالبہ رہنا ہے۔ اور اس دفعہ اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں، ہمیں اچھی طرح دوستوں دشمنوں کی پہچان ہونی چاہیے، ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے، ہم نے کس نقطے پہ بات کرنی ہے۔ اور ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے، میری طرح لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہوتا ہوگا کہ 57-58 اسلامی ممالک ہیں، اگر ہم وہاں پہ جب اس طرح کی صورتحال آتی ہے، جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی جنگ کی صورتحال دیکھی، تو ہمیں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم امہ کا وہ رول نہیں ہے، وہ کردار نہیں ہے جو اسے ادا کرنا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ اشفانی صاحب۔